پروگرام اقبال اور قرآن کے ساتھ عبداللطیف انصاری آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم شاعر مشرق، حکیم الامت، مصور پاکستان حضرت علامہ اقبال کے اشعار کو قرآن حکیم کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن مجید اور علامہ اقبال کی شاعری کے تعلق سے ہمارے دور کے ممتاز عالم اور محقق ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب اقبال اور قرآن میں قابل قدر کام کیا ہے۔ تو ان کی کتاب کے حوالے سے ہم ان کی تشریحات کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آج ہم علامہ اقبال کے مجموعہ کلام بانگ درا میں موجود ان کی ایک نظم سید کی لوح تربت پر کے حوالے سے عرض معروض کریں گے۔ علامہ اقبال سید کی لوح تربت پر کے عنوان سے اپنی نظم میں فرماتے ہیں: مدعا تیرا اگر دنیا میں ہے تعلیم دین، ترک دنیا قوم کو اپنی نہ سکھلانا کہیں۔ علامہ اقبال علی گڑھ میں سر سید احمد خان کی قبر پر حاضر ہوئے۔ تربت قبر کو کہتے ہیں۔ تو ان کی قبر پر موجود لوح کو، تختی کو انہوں نے پڑھا اور سید بزبان حال علامہ اقبال کو کچھ نصیحتیں فرما رہے ہیں اور ان کی لوح کے ذریعے علامہ اقبال کو سر سید احمد خان کی نصیحت اور ان کی گفتگو سننے میں آ رہی ہے۔ تو بزبان حال سر سید احمد خان کی روح علامہ اقبال سے ہم کلام ہو کر یہ کہتی ہے کہ مدعا تیرا اگر دنیا میں ہے تعلیم دین، ترک دنیا قوم کو اپنی نہ سکھلانا کہیں۔ مدعا کا معنی مقصد ہے۔ مدعا کا مطلب ہوتا ہے غرض، مطلب۔ اس کو اگر ہم وسیع معنی میں دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے نسب العین۔ سر سید احمد خان کی روح علامہ اقبال سے ہم کلام ہو کر یہ کہہ رہی ہے کہ اگر دنیا میں تیرا مقصد دین کی تعلیم کو پھیلانا ہے، اگر تو دنیا میں اللہ کے دین کو پھیلانا چاہتا ہے، اللہ کے دین کی تعلیمات کو عام کرنا چاہتا ہے، تو اس کام کو کرتے ہوئے تجھے اپنی قوم کو ترک دنیا کی تعلیم نہیں دینی۔ ترک دنیا کا مطلب دنیا کو چھوڑنا، دنیا کو اہمیت نہ دینا۔ تو سر سید احمد خان علامہ اقبال کو کہتے ہیں
کہ اگر تم دنیا میں علم دین کو عام کرنا چاہتے ہو، قرآن و حدیث کو اور دینی علوم کو دنیا میں رائج کرنا چاہتے ہو، تو تمہیں اس دنیا میں اپنی قوم کو، اپنے ہم مذہب افراد کو دنیا کو چھوڑنے کی تعلیم نہیں دینی۔ اور قرآن مجید کا پیغام بھی یہی ہے۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان رحمہ اللہ نے علامہ اقبال کے اس شعر کی تطبیق کرتے ہوئے قرآن مجید کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 102 بلکہ آیت نمبر 201 کے حوالے سے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ تعلیم دی کہ اے نبی، جب تم دعا کرو تو اس طرح کہو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 201۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی کہ آپ کہیں، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، تو ہمیں اس دنیا میں دنیا کی بھلائیاں عطا کر، دنیا کی نعمتیں عطا کر، دنیا کی اچھائیاں عطا کر، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم کو آخرت کی بھلائیاں بھی عطا کر، آخرت کی کامیابی بھی عطا کر، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجو۔ تو اب اس آیت میں کہ جس میں ایک دعا تعلیم کی گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے نبی، آپ صرف آخرت کی بھلائیاں ہی نہ مانگیں، بلکہ آخرت کی بھلائی مانگنے کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھلائی بھی مانگیں، دنیا کی نعمتوں کے لیے بھی مجھ سے سوال کریں۔ تو اس آیت میں ترک دنیا کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ دنیا کی نعمتوں سے جائز طور پر فائدہ اٹھانے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جتنی نعمتیں نازل کیں، جتنی اچھائیاں نازل کی ہیں، ان کو طلب کرنے کی دعا سکھلائی گئی ہے۔ اور علامہ اقبال بھی بانگ درا کی اپنی نظم سید کی لوح تربت پر میں فرماتے ہیں، مدعا تیرا اگر دنیا میں ہے تعلیم دین، ترک دنیا قوم کو اپنی نہ سکھلانا کہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔